اللہ نے سورہ آل عمران کے اس حصے میں غزوہ احد کے حالات سے جو مسلمانوں کو گزرنا پڑا اس کے اسباب کا تعین کیا، اور ان کے اسباب کا تعین کرنے کے بعد دوبارہ ان کو کامیابی کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اس کی طرف رہنمائی کی کہ آئندہ مشکل حالات میں اور آسان حالات دونوں میں اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم اور جماعتی زندگی کا اصول یہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جہاں اللہ کے حکم میں سستی آئے گی اور جہاں اللہ کے رسول کے حکم سے پیچھے ہٹنا ہوگا اور جہاں جماعت کے طے کردہ اجتماعی اصول کو کسی بھی وجہ سے نظر انداز ہونا پڑے گا تو اس وقت جیتی ہوئی جنگ ہاری جا سکتی ہے۔ مسلمان یہ باہر کے دشمن سے ناکام نہیں ہوتے، یہ باہر کے دشمن سے یہ شکست نہیں کھا سکتے۔ یہ شکست کھائیں گے تو اپنے اندر کے دشمن سے اور اپنے اندر کے اقدامات سے اور اپنے اندر کی سستی سے۔ جب انہوں نے اپنے اندر کی سستی دور کر لی، اپنا اجتماعی اور جماعتی ماحول انہوں نے پیدا کر لیا اور اپنی جماعتی اور اجتماعی زندگی کو انہوں نے مضبوط بنا لیا اور اپنی اجتماعی پالیسیوں کو منظم کر لیا تو یہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب احد کے میدان سے جب واپس باہر نکلے تو 70 لوگ مارے گئے، 70 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس زخم آئے، چہرہ مبارک پہ زخم آیا، سر پہ زخم آیا، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گیا، زخموں سے بہت گہرا خون نکلا، اور مسلمانوں کو اب یہ دونوں طرف سے اندرونی اور بیرونی حملوں کی زد میں ہونا پڑا۔ اس سب کے بعد جب دشمن یہاں سے بھاگنے لگا اور میدان چھوڑ کر وہ نکل گئے، کافی دور جا کر مکہ کے لشکر کے سردار کو خیال آیا جو اس وقت ابو سفیان تھے، ہمیں تو اس وقت ان کو آخری مرحلے میں داخل کرنا چاہیے تھا، ہم واپس آ گئے ہیں، اب ہم انہیں قتل کر دیتے۔ لہٰذا واپسی کا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ واپس جا کر حملہ آور ہوں، لیکن پھر خوف مسلط ہو گیا۔ اگر واپسی پر کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جو لوگ کل میدان جنگ میں ہمارے ساتھ تھے، 3 دن کے بعد دوبارہ انہیں اعلان فرمایا کہ وہی لوگ میدان میں ہمارے ساتھ نکلیں گے۔ اب زخمیوں نے پٹیاں کی ہوئی ہیں اور جسم زخموں سے چور ہیں، ہر قسم کی آفات سے گزرے ہوئے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو وہ لوگ اس بیماری اور اس غم اور اس زخموں کے باوجود دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا، اس نئے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ من بعد ما اصابهم القرح، حالانکہ انہیں میدان احد میں زخم لگے ہوئے ہیں، پٹیاں کی ہوئی ہیں، زخموں سے چور ہیں، لیکن وہ ابھی بھی ان کی ہمت جوان ہے، ان کے ارادے مضبوط ہیں، ان کے اندر توانائی اور طاقت ایمان موجود ہے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، اب ان میں سے وہ لوگ جن کے اندر صفت احسان ہے، صفت تقوی ہے، جو نیکی کے راہ پر، احسان کی راہ پر ہیں اور تقوی کے اصول کو قائم کیے ہوئے ہیں، ہر برائی سے اور ہر گناہ سے بچے ہوئے ہیں، فرمایا اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ نے احد کے میدان کا اجر جنگ کی وجہ سے عطا کیا، اور اس نئے دور کی طرف جانے کے لیے اللہ نے ان کو دوسرا اجر عطا فرمایا
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر نے پیچھے جا کر دشمن کو پا لیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے مقابلے میں آ گئے، واپس آ رہے ہیں، تو ایک چشمے پر پہنچ کر انہوں نے اپنا غلہ اور اناج چھوڑا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اس لیے اس غزوے کا نام غزوۃ السویق بھی قرار پایا۔ اب راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ اب ہم حملہ آور تو ہو نہیں سکتے، اب دشمن جاتے جاتے بھی وار کرنا نہیں چھوڑتا۔ اب انہوں نے اگلا منصوبہ بنایا، الذین قال لهم الناس، اب وہ لوگوں میں افواہیں پھیلاتے ہیں۔ ایک بدو دیہاتی سردار کو جو راستے میں تجارت کی غرض سے مدینہ آ رہا تھا، چونکہ مدینہ طیبہ یہ بھی ایک تجارتی منڈی تھا، اور مہاجرین کے ہجرت کرنے کے بعد یہ تو بڑی تجارتی منڈی بن گیا، کیونکہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین اکثر بڑے تاجر تھے۔ ابو بکر صدیق بین الاقوامی تجارت کرتے، عبد الرحمن ابن عوف بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان بڑے بین الاقوامی تجارت کے ماہر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح دیگر مہاجرین بھی جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو وہ بھی بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے تجارت کا رخ جو پہلے مکہ کو حاصل تھا، اب یہ انہوں نے تقسیم کر کے مدینہ کو نئی تجارتی منڈی بنا دیا۔ اب مدینہ میں پہلے غلہ اور اناج اگتا ہے، کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، دور دراز جاتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نئی جماعت نے، زراعت پیشہ لوگ اور تجارت پیشہ لوگوں نے مل کر نئی دور کی ایسی معاشی منصوبہ بندی کی کہ عرب کے لوگ اب تجارت کی غرض سے مدینہ طیبہ کا رخ بھی کرتے ہیں۔ اب وہ مدینہ تجارت کی غرض سے آ رہا تھا تو راستے میں ابو سفیان اور ان کے لشکر کے دیگر سردار ملے، اور انہوں نے ان کو اپنے حملے کے بارے میں، اپنی تیاریوں کے بارے میں ان کو تیار کیا کہ تم جا کر یہ ہماری خبریں خوب پھیلاؤ تاکہ ان پر دھاک بیٹھ جائے، روب بیٹھ جائے کہ ہم ان کے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ ان الناس قد جمعوا لکم، جا کر انہیں خبر دو ہم تمہارے لیے لاؤ لشکر جمع کر رہے ہیں، سامان جمع کر کے آ رہے ہیں، تاکہ ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ فخشوہم، ان کو ڈراؤ ہمارے لشکر کی تیاریوں سے۔ اب قرآن کہتا ہے یہ مسلمان تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، قرآن کے علم سے باشعور، اور ان کے دل و دماغ میں حق اور سچ تعلیم، اس کی تاثیر موجود تھی، رسول اللہ کی صحبت بھی موجود ہے، نظریہ حق اور تعلیم حق بھی موجود ہے۔ اب ایسی جماعت گیدڑ بگٹیوں سے کیسے ڈرے گی، افواہوں سے کیسے ڈرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کی اس خبر نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور وہ اور زیادہ آگے بڑھ کر وہ یہاں سے اپنے دل و دماغ میں طاقت پاتے ہیں۔ آج مسلمان اندر سے شکست کھا گئے، کھوکھلے ہو گئے، ہر چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہم دنیا کی ہر قوم کی ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستانی لیڈروں کا حال دیکھ لیں، کبھی ایک بڑی طاقت کی فوجوں سے ڈرتے ہیں، کبھی ان کے پیسوں سے ڈرتے ہیں، کبھی ان کی منصوبہ بندی سے ڈرتے ہیں، اور قوم کو بھی ڈراتے ہیں فلاں ملک ہم نے ساتھ نہ دیا تو ہمارا ملک ختم ہو جائے گا، ہم دنیا میں ناکام ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ صحابہ کرام ہیں، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہنے لگے ہمیں کسی دشمن کا کوئی خوف ہمارے اوپر طاری نہیں ہو سکتا، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب انہوں نے کہا اگلے سال ہم جنگ کے لیے آئیں گے بدر کے میدان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال بدر کے اندر آپ پہنچ گئے، اپنی پوری جماعت کے ساتھ، پوری ٹیم کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے۔ بدر بھی تجارتی منڈی کا مقام تھا، وہاں بھی تجارتی میلہ لگا کرتا تھا، لوگ آتے تھے۔ رسول اللہ وہاں پہنچ گئے، انتظار کر رہے ہیں، فرمایا تم آؤ گے، ہم تمہارے انتظار میں وہاں پہنچ گئے جنگ کے لیے، تمہارے مقابلے کے لیے، تمہارے منصوبوں کو شکست دینے کے لیے،
تمہارے ظلم کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر وہاں پہنچ کر کئی دن وہاں انتظار میں گزارے، اور مسلمانوں نے بدر کے میدان میں وہاں بڑی تجارت کی، تجارتی منڈی میں جو مال لے کر گئے تھے وہ بھی بیچا، نیا مال خریدا، اور بہت سا نفع مسلمانوں نے کمایا۔ قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ اب مسلمان اس دوسری دفعہ بدر کے میدان سے واپس لوٹے تو اللہ کی نعمت لے کر آئے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ دنیا میں اعتماد، دنیا کی قوموں کے مقابلے میں عزت اور غلبہ۔ سب سے بڑی نعمت کسی قوم کے لیے دنیا میں جو اسے عطا کی جاتی ہے وہ آزادی کی نعمت، وہ دنیا میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی نعمت ہے، وہ فتوحات کی نعمت ہے، وہ عزت نفس کی نعمت ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کسی قوم کو عطا کرتا ہے۔ قرآن بار بار یہ نعمت بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرتا ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ احسان یاد کرو، وہ نعمت یاد کرو۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں دنیا کی قوموں پر عزت دی، آزادی دی، تمہیں غلبہ دیا، تمہیں اپنا تحفظ دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں، فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ واپس آئے، عزت لے کر واپس آئے، جرأت اور ہمت لے کر واپس آئے، رسول اللہ کا ساتھ اور آپ کے حکم پر جاں فشانی کا ارادہ اور عزم، اس نے ان کو دنیا میں اور زیادہ طاقتور اور بہادر بنا دیا۔ وفضل، اور اللہ کا فضل بھی ساتھ لے کر آئے۔ بدر کے میدان میں، بدر کے تجارتی میلے میں وہاں سے بڑی تجارت کر کے نفع کما کر واپس لے کر آئے۔ لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، دشمن میدان میں نہیں آیا، لیکن دشمن پر نیا قرض چڑھ گیا۔ ہم تو میدان میں آئے، تم میدان چھوڑ گئے۔ میدان چھوڑنے والا کون ہے اور میدان میں جمنے والا کون ہے، کھڑا ہونے والا کون ہے؟ وہی لوگ اصل ہیں جو میدان خالی نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں نے دشمن کے مقابلے میں سارے میدان خالی کر کے رکھے ہوئے، کہتے ہیں دشمن کے سیاسی میدان تمہارے دشمن کے قبضے میں، معاشی میدان اس کے قبضے میں، جو فیصلہ وہ کرے، تعلیمی میدان اس کے قبضے میں، اسی طرح سماجیات اور معاشرت کا میدان اس کے قبضے میں، جو مرضی وہ افواہیں پھیلائیں، جو مرضی اخلاق پھیلائیں، جو مرضی بے حیائی پھیلائیں، ہمارے پاس کوئی رکاوٹ اور کوئی توڑ نہیں ہے ہم ان کے سسٹم کا توڑ کر سکیں۔ آج مسلمان اندر سے بزدل ہو گئے، اس لیے قرآن کہتا ہے اپنا حال بدلو اور اپنا ذہن بدلو۔ مطالعہ کرو احد کے میدان کا، مطالعہ کرو احد کے میدان میں اترنے والی اس جماعت کا، بدر کے میدان میں اترنے والے ان لوگوں کا، دنیا میں فتح پانے والے فاتحین کا، اپنے ان مسلمان باہمت لوگوں کا جن کی ہمت نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ فرمایا واتبعوا رضوان اللہ۔ اب ان کا منصوبہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کے منصوبوں کا رخ کیسے بدلا؟ یہ جماعت دنیا میں بھی ہر میدان میں کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی اتباع کا تہیہ کر لیا کہ ہم اللہ کی رضامندی کو حاصل کریں گے۔ واللہ ذو فضل عظیم، فرمایا وہ ان کو اللہ یہ فضل دے سکتا ہے۔ وہ تو چلے گئے لیکن اللہ آج بھی موجود ہے، اللہ کا فضل تم آج بھی حاصل کر سکتے ہو ان کے اسوے پر چل کر۔ اس عزت اور آزادی کے ناموس کے تحفظ کا تم ارادہ کر کے، دشمن کو شکست دینے کی منصوبہ بندی کر کے، اللہ کے قانون کو غالب کرنے کا ارادہ کر کے، ہمت کر کے، اللہ کا فضل تو آج بھی تمہارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کون ہے جو اس کو فضل کو حاصل کرے؟ کون ہے جو اس کے فضل کی طرف اپنا قدم بڑھائے؟ کون ہے جو اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان مال اور اپنا وقت اس کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز نہیں رکھتا، ہر چیز ڈبل ٹرپل کر کے واپس کرتا ہے۔ جو مال اللہ کے نام پر لگائیں گے وہ مال واپس ملے گا، جو جان لگائیں گے وہ جان عزت اور فخر کے ساتھ اللہ تمہارے لیے نیا دور پیدا کر کے، تمہارا دنیا میں نام پیدا کر کے، تمہارے لیے رہنمائی کا منصوبہ بنا کر تمہیں اگلے دور کے لیے قوموں کا رہنما بنائے گا۔ گھروں میں بیٹھنے والے، سستیوں کا شکار ہونے والے، علم قرآن سے غافل رہنے والے، غفلتوں میں مبتلا ہونے والے، وہ دنیا کی قوموں کے امام بن سکتے۔
وہ دنیا کو کیا رہنمائی دیں گے؟ آج دنیا میں مسلمان دنیا کی قوموں کی رہنمائی کے منصب سے اللہ نے اسے اتار کر نیچے پھینک دیا۔ کیوں؟ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن پر عمل کرتے نہیں، ہم اللہ کے نبی کے منصوبہ بندی کے کسی منصوبے میں شامل ہوتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بزدل، پست ہمت، بے عمل، بد عمل، غافل لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں قرآن جیسی نعمت دے گا؟ کیوں دنیا میں ان کو غالب کرے گا؟ جب تک مسلمان دوبارہ اپنا ذہن نہیں بدلیں گے، قرآن حکیم کے ذہن سے اپنا ذہن نہیں پیدا کریں گے، شیطانوں کی تابعداری سے نہیں نکلیں گے، اللہ کی رضامندی کی نیت اور ارادے نہیں کریں گے، تو وہ دنیا میں کیسے رہنمائی کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں؟ اللہ جل شانہ ہمیں دین حق کی طرف رجوع عطا فرمائے، دنیا میں پھر سے ہمیں عزت اور آزادی کی نعمت نصیب فرمائے، دنیا کے ہر دشمن پر، ہر باطل پر، ہر ظالم قوت پر ہمیں رعب اور ہمت اور جرأت عطا فرمائے، تاکہ دنیا کے مسلمان پھر سے اپنا بھرپور کردار ادا کر کے اس دین کی امانت کا حق ادا کریں۔ اور اگر ہم یہ محنتیں نہیں کریں گے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، اور ہم اس کے محتاج ہیں تو پھر ہمیں وہ واپس اپنا دور اور اپنا کردار واپس لانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں دین کی طرف واپسی نصیب فرمائے، کفر اور شرک سے ہمیں واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس باطل اور جھوٹے دور سے، بے حیائی اور رزق حرام کے دور سے امت کو نکال کر پھر دین حق کا، عدل کا، امن کا، خوشحالی کا، ترقی کا، ایمان کا، عفت اور پاک دامنی کا، رزق حلال کا دور واپس لانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی راہ اختیار کی ان میں سے، واتقوا، اور تقوی کی راہ اختیار کی، اجر عظیم، ان کے لیے اجر ہے بڑا۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو کہتے ہیں لوگ، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لیے ساز و سامان اور لشکر جمع کر رکھے ہیں، فخشوہم، تو تم ان سے ڈر جاؤ، خوف کھاؤ ان کا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہا کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے، فانقلبوا، پھر لوٹے وہ بدر کے میدان سے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت لے کر، وفضل، اور اللہ کا فضل، تجارتی نفع لے کر، دنیا کا نفع لے کر، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دعا کے